الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی پاورفل وظائف میں سے آج ایک اہم سبق دوستوں کی نظر کرنا ہے، جو کہ سورہ یاسین کا ایک خاص وظیفہ ہے۔ اگر اس کو روزانہ 3 مرتبہ یا روزانہ 4 مرتبہ اس طریقے سے پڑھا جائے تو، یا روزانہ 1 مرتبہ اس طریقے سے پڑھا جائے تو بڑا فائدہ ہے۔ دوستو، سب سے پہلے ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان مبارک جو ہے اس صورت کے بارے میں پہلے وہ سماعت فرما لیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، جو کہ عطا بن ربا تابعی ہیں، ان سے ایک حدیث ہے کہ جو آدمی اس صورت کو اس طریقے سے پڑھے گا، جو طریقہ میں بتا رہا ہوں، کہ مولا کریم اس کی دل کی ہر جائز حاجت کو پورا فرمائے گا۔ دوستو، اس وظیفہ کی تفصیل بتانے سے پہلے ایک عرض کرتا چلوں کہ نماز کی پابندی لازمی کریں، اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک، یہ اشد ضروری ہے۔ دوسری شرط اس وظیفے کی یہ ہے کہ اپنے تمام گناہوں سے توبہ کریں اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ عزم کریں۔ دوستو، توبہ کرنے کے بڑے فائدے ہوتے ہیں۔ توبہ کرنے سے انسان کا رزق وسیع ہوتا ہے، توبہ کرنے سے مشکلات دور ہوتی ہیں، توبہ کرنے سے مولا کریم دل کی مرادیں پوری فرماتا ہے، توبہ کرنے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ توبہ کے بڑے فائدے ہوتے ہیں، بڑے فائدے ہوتے ہیں توبہ کے۔ تیسری شرط اس وظیفے کی یہ ہے کہ روزانہ نماز فجر کے بعد کم از کم 2 رکوع قرآن پاک کی تلاوت کے لازمی کریں، لازمی کریں۔ قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے بڑے فائدے ہوتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جو شخص روزانہ صبح صبح قرآن پاک کی تلاوت شروع کرتا ہے، مولا کریم سارا دن اس کا اچھا گزار دیتا ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، مولا کریم ہر حرف پر اس شخص کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھواتا ہے، 10 درجات بلند کرواتا ہے، اور 10 جناب علی گناہ معاف کرتا ہے۔ تو دوستو، قرآن پاک کی تلاوت کے بڑے فائدے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، حضور نے فرمایا کہ جو شخص قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے بعد رب کی بارگاہ میں دعا کرے، جو بھی مانگے گا مولا کریم عطا فرمائے گا۔ قرآن کریم کی تلاوت کے بہت زیادہ فائدے ہوتے ہیں، بہت زیادہ ہی فائدے ہوتے ہیں۔ روزانہ کی بنا پہ تھوڑا موٹا صدقہ بھی دے دیا کریں، کہ صدقہ گناہوں کو مٹاتا ہے، صدقہ جہنم کے 70 دروازے بند کر دیتا ہے، صدقے سے مشکلات حل ہوتی ہیں۔ دوستو، کم از کم اللہ کے راستے پہ لگا کر دیکھو، بڑا فائدہ ہوتا ہے، بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ کے راستے پہ لگا کر تو دیکھو، لیکن ہمارا اعتماد نہیں ہوتا۔ بات یہ ہوتی ہے، انسان اگر صدقے دل سے اللہ کے راستے پہ لگائے، مولا کریم اس کا رزق دگنا کر دیتا ہے، مشکلات دور کر دیتا ہے۔ تو جو یاد رکھیے گا، حضور کا فرمان مبارک ہے کہ قرآن مجید ایک خاص کتاب ہے، اور قرآن مجید کا جو دل ہے نا، وہ سورۃ یاسین ہے۔ جیسے دل ہر چیز کا ایک خاص اہمیت رکھتا ہے، انسان ہے، انسان کا دل دیکھیں، جب دل بند ہو جائے دنیا سے گیا۔ دل ایک خاص دل، اس کو کیوں قرار دیا گیا ہے اس سورت کو؟ کہ یہ بہت زیادہ فضائل اور فوائد کی اہمیت رکھتی ہے، بہت زیادہ۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، جو کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے۔ قرآن پاک کا جو دل ہے وہ سورۃ یاسین ہے، اور اس کی
تلاوت کیا کرو، کیونکہ جو شخص اس کی تلاوت کرتا ہے مولا کریم 10 بار قرآن مجید پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب خود نبی کا فرمان سنیں۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری یہ تمنا ہے کہ میری امت سورت یاسین، میری امت کا ہر فرد سورت یاسین کو اپنے دل میں رکھے۔ یہ ایک ایسی سورت ہے۔ اور عطا بن رباح سے ایک روایت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سورت یاسین کو پڑھتا ہے مولا کریم اس کی زندگی کی تمام ضروریات پوری فرماتا ہے۔ دوستو، بزرگان دین نے اس کے پڑھنے کے طریقہ کار اور ہر مجرہ بات میں ایک الگ الگ بزرگان دین کے نے جو طریقہ کار لکھے ہیں، میں سب طریقوں کا ایک مجموعہ بتاؤں گا تاکہ ویڈیو لمبی نہ ہو جائے۔ دوستوں سے گزارش کرتا چلوں گا کہ جو یہ سورت یاسین کا میں جو وظیفہ بتا رہا ہوں، بزرگان دین کا ایک مجرب وظیفہ، یاد رکھیے گا کہ بزرگ وہ وظیفہ جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تو بزرگان دین اسی کو کرتے، اور الحمدللہ فائدہ عوام کو بھی پہنچتا، ان کو اپنے بھی فائدے پہنچتے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ سورت یاسین ہر مرض کی دوا ہے، ہر مرض کی۔ آپ محبت کے لیے کرنا چاہتے ہیں، اس کو پڑھنے کا طریقہ اور ہے جو میں بتاتا ہوں، آگے جا کر بتاتا ہوں۔ شادی کے لیے کرنا چاہتے ہیں، اس کو الگ طریقہ ہے پڑھنے کا، یا کوئی اور دلی جائز نیک حاجت ہے، آپ اس کے لیے اس کو پڑھنا چاہتے ہیں تو اس پڑھنے کا بھی طریقہ ہے۔ بات یہ ہے کہ تمہارے جو دل کی مراد ہے اس کو سامنے رکھیں اور پھر سورت یاسین کو اس طریقے سے پڑھیں۔ میں گارنٹی دیتا ہوں انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ العزیز، کسی بزرگ نے 7 دن لکھے، کسی بزرگ نے 5 دن لکھے، کسی بزرگ نے 11 دن لکھے، میرا یہ پختہ یقین اور پختہ اعتماد ہے، تم اس کو پڑھتے جاؤ، انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ العزیز چند دن کے اندر ہر مسئلہ حل ہوگا، انشاءاللہ ہر مسئلہ حل ہوگا چند دن کے اندر۔ دوستو، اگر سورت یاسین کو تم شادی کی نیت سے پڑھنا چاہتے ہو، تم چاہتے ہو کہ یار میں جہاں رشتہ کرنا چاہتا ہوں وہاں پہ میری شادی ہو جائے، وہاں پہ میری شادی ہو جائے، اگر شادی کے لیے اس کو کرنا چاہتے ہیں تو 11 دن تک سورت یاسین کو اس طریقے سے پڑھنا ہے کہ سورت یاسین شروع کریں، سب سے پہلے درود ابراہیمی 11 مرتبہ پڑھیں، 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر پھر سورت یاسین کو شروع کریں۔ جیسے ہی پہلے مبین پہ پہنچے پھر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر پھر نئے سرے سے شروع کریں سورت یاسین کو۔ جب دوسرے مبین پہ پہنچے پھر 12 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، پھر نئے سرے سے سورت یاسین کو شروع کریں۔ جب تیسرے مبین پہ پہنچنا ہے تو پھر 13 مرتبہ سورت یاسین کو پڑھنا ہے، پھر شروعات سے پڑھیں۔ جب چوتھے مبین پہ پہنچنا ہے تو پھر 14 مرتبہ درود ابراہیمی کو پڑھنا ہے، پھر جناب علی شروع سے پڑھیں سورت یاسین۔ یعنی مبین جتنا آگے بڑھتے جائیں گے اتنی درود ابراہیمی کی تعداد بھی بڑھاتے جائیں، درود ابراہیمی کی تعداد بڑھاتے جائیں، جتنا آگے بڑھتا جائے درود ابراہیمی کی 7 مبین ہے، اور 7ویں مبین پہ جا کر جناب علی 18 مرتبہ سورت یاسین ہو جائے گی، سورت یاسین 17 مرتبہ ہو جائے گی یا 18 مرتبہ ہو جائے گی درود ابراہیمی۔ تو اسی طرح ہر مبین پہ درود ابراہیمی کی تعداد آپ نے بڑھاتے جانا ہے۔ سورت یاسین ختم ہوگی، درود ابراہیمی 17 مرتبہ یا 18 مرتبہ ہو جائے گا۔ اگر شادی کے لیے کرنا چاہے تو 11 دن تک لگاتار اس طریقے کو اپنا، اس کے لیے ٹائم کوئی مقرر نہیں ہے، دن ہے رات ہے، کسی وقت بھی آپ کر سکتے ہیں سورت یاسین کو، کسی وقت بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اگر اس سورت یاسین کو آپ محبت کے لیے کرنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ یار میں جس کو حاصل کرتا ہوں وہ مجھے مل جائے، اگر اس کے لیے اس کو کرنا چاہتے ہیں تو یاد رکھیے گا کہ اس کو مغرب کے بعد پڑھنے کا ایک اور طریقہ ہے، تڑپتا نظر آئے گا، تڑپتا۔ اگر محبت کے لیے آپ اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں
تو اس کے پھر پڑھنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب آپ نماز مغرب پڑھ لیں، نماز مغرب پڑھنے کے بعد 2 رکعت نماز نفل حاجات پڑھیں۔ 2 رکعت نماز نفل حاجات پڑھنے کے بعد پھر اس سورت کو صرف 1 مرتبہ پڑھنا ہے، صرف 1 مرتبہ نماز نفل حاجات پڑھنے کے بعد صرف 1 مرتبہ سورت یاسین پڑھنے، 1 مرتبہ سورت یاسین پڑھ کر پھر 100 مرتبہ اس کے بعد سورت فاتحہ پڑھنی ہے۔ سورت فاتحہ پڑھ کر رب کی بارگاہ میں دعا کریں، صرف اتنا کرنا ہے۔ اگر محبت کے لیے آپ کرنا چاہتے ہیں، تڑپتا ہوا نظر آئے گا، اگرچہ آپ کی نظروں میں یہ میں جو عمل بتا رہا ہوں محبت کے لیے، آپ چاہیں گے کہ یار اتنا کوئی طاقتور نظر نہیں آتا، حقیقت میں کہہ رہا ہوں صرف 1 مرتبہ اس کو مغرب کے بعد آزما کر دیکھیں۔ جس کے لیے آپ کرتے ہیں اگر وہ کانٹوں کے اوپر چل کے نہ آئے تو پھر کہنا یہ ایسا مجرب شدہ وظیفہ ہے۔ ہاں اگر آپ چاہتے ہیں کہ یار ہر بندہ میرا ہر بندہ میری عزت کرے، ہر دل عزیز میں بن جاؤں، تو پھر اس سورت یاسین کو مغرب کے بعد چلتے پھرتے بھی 1 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں مغرب کے بعد۔ اگر تم جادو جنات سے بچنا چاہتے ہیں، دشمنوں کے شر سے بچنا چاہتے ہیں، یا کوئی اور دشمن تنگ کرتا ہے آپ کو، اس کی آپ تنگی سے بچنا چاہتے ہیں، تو پھر 7 دن تک جب سورج نکلے اس وقت سورت یاسین کو صرف 1 مرتبہ پڑھیں۔ سورت یاسین کو صرف 1 مرتبہ پڑھیں۔ اگر انہی طریقے کے ساتھ آپ سورت یاسین کو پڑھیں گے، میں گارنٹی دیتا ہوں جو دل میں ہے وہ پورا ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ مولا کریم دین متین کے سمجھتا